السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہماری دوسری کلاس ہے، اور جو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے پڑھا تھا، یاد کیا تھا، آج اس کا ہم تیزی کے ساتھ ریویژن کرتے ہیں اور پھر کچھ نئی چیزیں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو ریحان بھائی، پچھلی بار ہم نے پڑھا تھا کہ یہ آدمی ہے، تو کیسے کہیں گے ہم اس کو؟ ہاذا رجل، یہ ٹیبل ہے، ہاذا مکتب، ویری گڈ۔ یہ لڑکا ہے، ہاذا ولد، یہ ڈاکٹر ہے، ہاذا طبیب، ویل ڈن۔ یہ پلنگ ہے، ہاذا سریر، ویل ڈن، ماشاء اللہ۔ یہ اونٹ ہے، ہاذا جمل، ویری گڈ۔ یہ مسجد ہے، ہاذا مسجد، یہ کرسی ہے، ہاذا کرسی، یہ قمیض ہے، ہاذا قمیص، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ یہ دودھ ہے، ہاذا لبن، ویل ڈن، ماشاء اللہ۔ یہ پانی ہے، ہاذا ماؤن، یہ ٹیچر ہے، معلم، معلم، جی۔ یہ اسٹوڈنٹ تو بتا دیا آپ نے، یہ اسٹوڈنٹ ہے، ہاذا طالب، ویری گڈ، حاضر طالب۔ ٹیچر کو ایک اور بھی ورڈ استعمال کرتے ہیں، وہ ہے مدرسن۔ مدرس، ٹیچر کو آپ مدرس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حاضر مدرسن بھی کہہ سکتے ہیں، ہاذا مدرس، مدرسن، جی۔ چلیں، آج ہم بیسیکلی پچھلی بار ہم نے دیکھا کہ یہ وہ اشارہ تھا، یہ وہ پوائنٹر تھا جو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مذکر کو آپ انگلش میں میسکولین کہتے ہیں، جو مردوں کے لیے اشارے استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی اشارے استعمال ہوتے ہیں، جس کو آپ فیمینن کہتے ہیں انگلش میں، اور عربک ورڈ جو ہے فیمینن کے لیے وہ ہے مؤنث، مؤنث۔ مذکر کہتے ہیں مردوں کے لیے، میسکولین کے لیے، اور مؤنث استعمال ہوتا ہے عورتوں کے لیے، فیمینن کے لیے۔ تو آج ہم اشارہ جو استعمال کر رہے ہیں مؤنث کے لیے، جس کی پریکٹس ہم کرنے والے ہیں، وہ ہے حاذہی، 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 ٹھیک ہے۔ مردوں کے لیے حاذہ اور عورتوں کے لیے حاذہی۔ یہ لڑکی ہے تو میں کہوں گا حاذہی بنتن، حاذہی بنت، یہ عورت ہے، حاذہی امرأتن، حاذہی امرات، ویری گڈ۔ یہ ٹیچر ہے، یہ ایک لیڈی ٹیچر ہے نا، اس بار عورت کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں، تو میں کہوں گا حاذہی مدرستن، حاذہی مدرستن، مدرست، حاذہی مدرست، ویری گڈ۔ یہ اگر ہم معلم کہیں گے تو حاذہی معلمتن، حاذہی معلمت، جی۔ اسی طرح سے ڈاکٹر کو ہم نے کہا تھا حاذا طبیب، ڈاکٹر کو کہا تھا، اب ہم کہیں گے حاذہی طبیبتن۔ حاذہی طبیبت، اب آپ نے ایک چیز نوٹ کری ہوگی کہ ہم آخر میں گولتا لگاتے جا رہے ہیں، یہ کہلاتا ہے، عربک میں اس کو کہتے ہیں تا مربوطہ۔ کیا کہتے ہیں؟ تا مربوطہ، تا مبوتا، مربوطہ، تا مربوتا، جی۔ تو یہ گولتا جو ہے یہ فیمن کی نشانی ہے، ٹھیک ہے، جو گولتا ہے اور اوپر آ کے دو تین برقعے میں، یہ بیسیکلی اس کو کہتے ہیں تا مربوطہ۔ تو یہ ایک فیمنن ورڈ کی نشانی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر تا مربوطہ کے ساتھ یہ ورڈ جو ہے وہ فیمنن ہو، مؤنث ہو۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ اسامہ لکھیں گے تو اسامہ کے آخر میں بھی دو گولتا لگا ہوتا ہے، لیکن وہ تو ریئلٹی میں مردوں کے لیے نام استعمال ہو رہا ہے، تو اس کو آپ پھر فیمنن نہیں کہیں گے۔ لیکن میکسیمم چانسز یہ ہیں، اگر اپارٹ فرام دا نیمز ہٹا دیں ناموں کو، تو عورتوں کے لیے زیادہ ورڈ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ معلمتن، مدرستن، طبیبتن، جو آخر میں گولتا لگاتے جا رہے ہیں آپ اس کو فیمنن کرتے جا رہے ہیں۔ یہ مدرسہ ہے، یہ اسکول ہے، مدرستن، حاذہی مدرسۃ، جی، حاضی استعمال ہوگا۔ یہ اسٹوڈنٹ ہے، یہ لڑکی، یعنی فیمنن کے لیے استعمال، یہ اسٹوڈنٹ ہے تو کیسے کہیں گے؟ حاضی حاذہی طالبات، طالبتن، طالبت، جی، حاضی طالبتن، وہ تھا طالب، اب ہم ہو جائے گا طالبتن، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں حاذا مخبرن، یہ خبر دینے والا ہے۔ اگر کوئی خبر دینے والی ہے تو حاذہی مخبرات، مخبرتن، مخبرت، جی، حاضی مخبرتن، یہ خبر دینے والی ہے، حاذہی مخبرت، جی۔ تو اس ٹائپ سے آپ گولتا لگاتے جائیے آخر میں، اور وہ فیمنن ورڈ بن جائے گا۔ اچھا، ایک اور ورڈ استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے واو۔ واو کیا کرتا ہے؟ بیسیکلی کنیکٹ کرتا ہے، دو ورڈز کے بیچ میں آ کے ان کو کنیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لڑکا ہے اور یہ لڑکی ہے،
تو میں واو کا استعمال کروں گا، میں کہوں گا ہاذا ولد و ہاذہ بنت۔ ہاذا ولد و ہاذہ بنت۔ آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ لڑکے کے لیے آپ اشارہ لڑکوں والا استعمال کریں گے اور لڑکیوں کے لیے آپ اشارہ لڑکیوں والا استعمال کریں گے، ہاذہ، ٹھیک ہے؟ یہ آدمی ہے اور یہ عورت ہے، ہاذا رجل و ہاذہ امرات۔ امرات، امرات، ویری گڈ ایفرٹ، ہاذا رجل و ہاذہ امرات، امرات۔ ویری گڈ۔ یہ ٹیبل ہے اور یہ مدرسہ ہے، ہاذا مکتب و ہاذہ مدرسۃ۔ مدرسۃ، مدرسۃ، جی، و ہاذہ مدرسۃ، ہاذہ مدرسۃ۔ ویری گڈ۔ اسی طرح سے کمرے کو آپ کہتے ہیں غرفہ، غرفتن، غرفۃ، غرفتن، کمرے کو آپ کہتے ہیں غرفتن۔ پنکھے کو کہتے ہیں مروحتن، مروحۃ۔ جی۔ تو اگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ کمرہ ہے تو کیسے کہوں گا؟ ہاذا مرفۃ، ہاذہ غرفتن، مؤنث، جی، ہاذہ غرفۃ، غرفتن۔ یہ پنکھا ہے، یہ بھی مؤنث ہے، ہاذہ مروحتن، مروحۃ۔ جی۔ اسی طرح سے اگر ہم عورتوں کے نام لیتے ہیں، مثال طور پہ میں کہنا چاہتا ہوں یہ خدیجہ ہے اور یہ عائشہ ہے تو کیسے کہوں گا میں؟ ہاذہ خدیجۃ، خدیجتو، خدیجۃ۔ ہاذہ عائشہ، عائشۃ، عائشۃ۔ جی، ہاذہ خدیجۃ و ہاذہ عائشۃ۔ گولتا ہمیشہ رہے گی۔ گولتا ہمیشہ رہے گی، اور ضروری نہیں ہے سارے عورتوں کے نام کے آخر میں گولتا ہے، کچھ نام ایسے ہیں جس میں آخر میں گولتا نہیں آتی، جیسے زینب ہے، ٹھیک ہے؟ ہاذہ زینب، ہاذہ زینب آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے بشرا ہے تو ہاذہ بشرا، یہ بشرا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو اشارہ ہے وہ مین آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے، مین فوکس آپ کا اشارے پہ ہونا چاہیے کہ آپ وہ اشارہ صحیح یعنی اسم کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ زید ہے اور یہ زینب ہے تو کیسے کہوں گا میں؟ ہاذا زید و ہاذہ زینب، زینب، زینب۔ جی، یہ ہمیشہ ایک پیش رہے گا، ان کے اوپر نام جتنے بھی آتے ہیں عورتوں کے ان کے آخر میں ایک پیش رہے گا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ بیسیکلی انگلش میں اس کو لائٹ کہتے ہیں، اگر دو پیش ہوں گے تو وہ ہیوی کہلاتا ہے، ہیوی اسم یعنی، اور اگر لائٹ ہوگا تو وہ لائٹ اسم یعنی ایک پیش ہوگا اس کے اوپر، یا ایک زبر ہوگا یا ایک زیر ہوگا۔ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں پڑھا کہ میسکولین کے لیے، مذکر کے لیے کون سے اشارہ استعمال ہوتا ہے، اسی طرح سے آج دوسری کلاس میں آپ نے دیکھا کہ مؤنث کے لیے، فیمنن کے لیے کون سا اشارہ استعمال ہوتا ہے، اور ان دونوں کو کمبائن کر کے آپ جو سینٹنس بنا رہے ہیں الحمدللہ، اس سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ کب کس کے لیے کون سا اشارہ استعمال کرنا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پریکٹس زیادہ سے زیادہ کیجیے، اس ویڈیو کو دیکھیے اور لکھیے، زیادہ سے زیادہ لکھ کر کوشش کریے اس کو سیکھنے کی۔ جتنا زیادہ آپ لکھیں گے اتنا آپ کے اندر کانفیڈنس آئے گا، کیونکہ لکھنے سے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں زبر لگانا ہے، کہاں پیش لگانا ہے، تو یہ سارے آئیڈیاز آپ کو جب ہی آئیں گے جب آپ لکھیں گے۔ لکھنے میں آپ غلطی کریں گے تو اس سے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آسانی کرے، آسانی فرمائے اس مشن میں ہمارا۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔